حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے۔ سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو جو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار۔ حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو 3 اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی، اور شوہر کی عزت کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذل و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے، معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔